السلام علیکم ویورز، واز مارکیٹنگ سے میں ہوں طاہر محمود. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا ویورز، میٹرو سٹی کھاریے کے حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میٹرو سٹی کھاریے کے اندر کالز کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پلاٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئے ہیں، زمیندارہ فائلز ہیں پیچھے والے بلاک میں ہیں لیکن آف گراؤنڈ پلاٹ ہے، تو ان کا کیا بنے گا. جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لاسٹ چانس ہے قسم کا کہ آپ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے کروا سکتے ہیں. یہ ویڈیو بیسیکلی سب کی فرمائش بھی ہے کہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہے، سب جو ہے وہ کال کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا آپشن ہے. سوچا آپ لوگوں کے پاس جو آپشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کی فائلز کینسل پڑی ہوئی ہیں یا پھر آپ کا آف گراؤنڈ پلاٹ ہے وہ کتنا عرصہ آپ آگے رکھتے ہیں اس میں آپ کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا، سارا میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ اگر اسٹارٹ زمیندارہ سے کر لیتے ہو، کیونکہ زمیندارہ کی بہت زیادہ فائل آئی تھی، وہ کالز آئی تھی. زمیندارہ کے اندر اگر آپ کے پاس فائل ہے 5 مرلہ ہے، 7 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے، جو بھی ہے، تو آپ کے پاس ایک سب سے اچھا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پرانے بلاک کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروا لیں. جیسے کہ سینٹرل بلاک ہے، اس کے اندر 5 مرلہ 8 مرلہ 14 مرلہ کے پلاٹ ہے، اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروا لیں. اگر آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرواتے تو پھر آپ اس کا کیا کریں گے. دیکھیں زمیندارہ کے لیے تو ابھی جو پیچھے کمپنی کے پاس لینڈ تھی وہ کمپنی ادھر لینڈ ابھی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کا کیا ہوگا، کتنا عرصہ اور پڑی رہے گی اور اس میں آپ کو فائدہ جو ہے وہ نہیں ہونا. تو اس بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سینٹرل بلاک کے اندر ایڈجسٹ کروا لیں، کسی جگہ ایڈجسٹ کر کے موقع پہ آ جائیں. اچھا دوسرا چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار پڑے رہے گا کچھ تو ہو جائے گا. یہ سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ جب پہلے ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی اس میں اسٹارٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوگی تھی. اب آہستہ آہستہ جو ہے کمپنی پیچھے کوئی چیز لے کر آئے گی، اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروائے گی. تو جتنا پہلے ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے تو کمپنی کے پاس بھی جو اچھی چیزیں جو فرنٹ کے اوپر ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ پڑی رہے گی تو آج سے فار ایگزامپل 2-3 سال اور پڑی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سارے جو آپشن ہے یہ بھی فل ہو جائیں اور وہ جو فائل ہے اس کا کوئی کچھ بھی نہ رہے، کمپنی بھی کینسل کر دے اور وہ اسی طرح پڑی رہے، پھر کوئی آپ سے لے گا بھی نہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمیندارہ والے جتنے بھی ہیں وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کروا لیں، کیونکہ وہ گارڈینیا بلاک یہ وہ ان کا کوئی چکر ابھی تک نہیں ہے اور نیئر فیوچر کے اندر مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. اچھا دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے آف گراؤنڈ پلاٹ ہیں، جن کے بھی آف گراؤنڈ پلاٹ ہیں وہ ٹائملی آن گراؤنڈ کروا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جو بھی کمپنی جس کو بھی آفر کرتی ہے کہ آپ آن گراؤنڈ آ جائیں وہ پیسے دے دیتا ہے، تو کمپنی اس کو آن گراؤنڈ کرتی جا رہی ہے. تو جتنے آن گراؤنڈ آپشن ہیں وہ بھی فل ہو جائیں گے. سال 2 بعد اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وسٹا اے میں تھا، وسٹا اے کے اندر آپ کا پلاٹ آیا اور آف گراؤنڈ تھا، مطلب آپ کو ملا نہیں. اب اگر وسٹا اے کے اندر آئے اور اس کے وسٹا بی کے اندر کوئی آپشن اویلیبل ہے یا سینٹرل بلاک کے اندر آپشن ہے، تو لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ کروا رہے ہیں. آپ کو 2 سال بعد جو ہے ہوش آتی ہے، آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ یار میرا تو آف گراؤنڈ آ گیا. تو پھر آپ کو کمپنی کیا کرے گی کہ اس ٹائم پہ کوئی اویلیبلٹی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسی طرح جو ہے وہ ضلالت آپ کی ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہوں یار میرا پلاٹ نہیں بکتا. تو جتنے بھی اگر آپ کے آف گراؤنڈ بھی پلاٹ ہے سینٹرل بلاک کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروا لیں. 6 مرلہ 8 مرلہ اور 14 مرلہ کا پلاٹ ہے اور اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ بہت بہتر ہے. کہ سب سے پہلی ڈیل ایسی ہے میٹرو سٹی کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں کہ جس کے اندر اتنی چھوٹی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹمنٹ مل رہی ہے. آپ نے 5.5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے، باقی آپ کے پیسے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، جو ریمیننگ ہوں گے وہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر جو ہے مل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5.5 7 لاکھ 6 لاکھ اس طرح کر کے آپ دے کے اور آپ اپنے جو ہے وہ موقع کے جو پلاٹ ہے جہاں پہ کٹنگ لیولنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کمپنی کا آفس شفٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور ذہن میں بات تھی، ہاں جو ایکسٹینشن ہے وہ بہت اچھا آپشن ہے، کیونکہ ایکسٹینشن جو ہے وہ بالکل سیکٹر 1 کے ساتھ ہے. آپ ادھر آ سکتے ہیں اور وہ بھی آپ اس کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ کر دوں گا جو اس کے اندر اویلیبلٹی ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈرون فوٹیج بھی شیئر کر دوں گا. جو سیکٹر 1 ایکسٹینشن ہے وہ بیسیکلی ایک سیکٹر 1 نہیں ہے، بلکہ سیکٹر 1 سے بھی وہ بہتر لوکیشن بن جائے گی کہ ایک چھوٹی کمیونٹی بنے گی. ایک مطلب ہوتا نہیں ہے ایک سیپریٹ سی چھوٹی سی جگہ جس کے اندر کم پلاٹ ہے اور ہے بالکل مین جی ٹی روڈ کے اوپر. آپ کھاریاں سے پنڈی کی طرف آ رہے ہیں تو مین جی ٹی روڈ کے اوپر اس کا گیٹ ہے. تو یہ ایک جو سمجھنے والے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا جنہوں نے دیکھی ہے یا پھر ابھی ڈرون فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے. ایک الگ چھوٹی کمیونٹی بنے گی جو کہ کنیکٹیڈ ہے سیکٹر 1 کے ساتھ اور بیک سائڈ سے کنیکٹیڈ ہے پیراڈائز ہلز کے ساتھ، تو پیچھے والے بلاک کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے. اسی سے آپ سینٹرل بلاک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، مین روڈ کے اوپر آپ کو ویسے ایکسیس ہے. سیکٹر 1 کی جو اس سائڈ پہ جو نہر کی طرف جو ان کا گیٹ ہے نا دوسرا، جہاں پہ وہ اسکول بھی ہے سیکٹر 1 کے اندر، اس سائڈ سے اگر آپ مارکیٹ وغیرہ اور اس سائڈ آپ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا بجائے اس کے اگر آپ سیکٹر 1 ایکسٹینشن کی طرف سے جاتے ہیں تو آپ کو بالکل ساتھ ہی پڑے گا، کیونکہ یہ جو اے بلاک ہے اس کے اندر مارکیٹ ہے، یہیں پہ مارٹ بنی ہوئی ہے، یہیں پہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ زیادہ قریب بنتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی ایکسیس جو ہے سیکٹر 1 کے ساتھ بہت اچھی ہے اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اب جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات سب کو تو آبویسلی بندہ کال پہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی کالز آ رہی ہیں کہ ہم لوگ اب کیا کریں، کیونکہ پریشانی ہے کہ ہم پلاٹ اب لے لیا، آف گراؤنڈ آ گیا ہے
یا فائل پرانی کینسل ہو گئی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پلاٹ لیا ہے 6 مہینے 8 مہینے سال قسطیں دی اور اس کے بعد چھوڑ دی. اب آپ سب لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ آپ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا لیں. اگر نہیں کرواتے تو سال ڈیڑھ کے بعد 2 سال 5 سال 10 سال بھی رکھیں گے نا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. بجائے اس کے کہ اس وقت آپ کی یہ جو ویلیو آج آپ کو مل رہی ہے اس سے بھی 70-80% نیچے شاید بالکل بھی نہ ملے, بالکل ہی آپ جو ہے وہ پلاٹ سے جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کروا لیں. آج اگر ایڈجسٹمنٹ کروا کے آپ 4-5 سال رکھتے ہیں تو آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ باہر آ جائے گی, شاید آپ کی موقع کی پلاٹ آ جائے, وہاں پہ کنسٹرکشن ہو جائے تو آپ اس میں سے پروفٹ بھی لے لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کروا لیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں, مجھے بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے 5 سال پہلے پلاٹ لیے اور 4 سال پہلے جب بھی اسٹارٹ ہوا تھا تو وہ اس وقت پلاٹ لیا ہے اور تقریباً 6 مہینے قسطیں دی اور اس کے بعد آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی قسط دینی تھی, کوئی بلون پیمنٹ دینی تھی, کوئی بیلٹنگ دینی تھی. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیں گے تو کمپنی آپ کو کوئی چیز بھی نہیں دے گی. اور کمپنی کو فرق نہیں پڑتا, کمپنی نے جن کو پلاٹ الاٹ ہوا تھا آپ نے پیمنٹ آگے نہیں کی, کمپنی نے کینسل کر دیا. کسی اور بندے کو آفر دی کمپنی کہ آپ پیسے دیں اور آپ اچھی لوکیشن کا پلاٹ لے لیں, اس کو دے دیا, کمپنی نے اپنی لالچ پوری کر لی, ان کو پیسے مل گئے تو آپ وہیں پہ رہ گئے. اور اسی طرح آپ 4-5 سال اور ویٹ کرتے رہے تو اور آپ کو اسی طرح نقصان ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ سیکٹر 1 ایکسٹینشن اور سینٹرل بلاک, اسپیشلی سینٹرل بلاک کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ایزی ہے. اگر آپ کی کینسل فائل ہے, آف گراؤنڈ پلاٹ ہے, یا پھر آپ کا آگے اس میں ہے وسٹا وغیرہ بلاکس میں جو ڈیولپ نہیں ہے, یا پھر آپ کا آئی فل میں آیا ہے وہ آن گراؤنڈ نہیں, آن گراؤنڈ پلاٹ نہیں آیا, یا پھر آپ نے زمیندارہ کی کوئی فائلز لی تھی وہ آپ نے جو ہے وہ ایڈجسٹ کروانی ہے, تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایڈجسٹ کر دوں گا. لیکن اگر آپ ٹائملی وہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی سینٹرل بلاک کے اندر 14 مرلہ کی فائلز جو ہے وہ آلموسٹ فنش ہیں, میرے خیال میں 1-2 پلاٹ ہوں گے, 8 مرلہ کی بھی اور 6 مرلہ کی بہت منیمم اویلیبلٹی ہے, اس میں آپ پرانے پلاٹ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. سیکٹر 1 ایکسٹینشن کے اندر بھی بالکل لمیٹڈ جو ہے وہ کچھ پلاٹ ہے, کچھ 5 مرلہ کے ہیں اور وہ جہاں پہ کٹنگ لیبلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ مل جائیں گے 10 مرلہ کے, اور باقی 8 مرلہ 7 مرلہ. اس طرح جو بھی آپ کی کوئری ہے آپ مجھ سے شیئر کر دیں, نیچے واٹس ایپ نمبر آپ کو آ رہا ہے, اس کو میں ایک دفعہ دیکھ لوں گا اور جو آپشن آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اگر سمجھ آتی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں اور مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.